الحمدللہ ہمارا مجلس کافی دیر سے اپنے منزل کی طرف کا رواں دواں ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور میرے ماں اور بہنوں سے گزارش یہی کروں گا کہ جس مرحلے کا ہمیں انتظار تھا، حضرت والا کا انتظار تھا، حضرت والا تشریف لے آئے ہیں۔ آپ اب جو ہے اس کے بعد بلا تاخیر کے حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہ بیان ہوگا۔ تمام حضرات غور سے سنیں اور بیٹھے رہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب، وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم على بينة من ربكم ما لم تغلب فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يحبون الخمس وينسون الخمس، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، صدر جلسہ دامت برکاتہم، معزز حضرات ذمہ داران، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اس وقت ہم لوگ اپنے علاقے کے ایک تاریخی اجلاس میں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے اس بیٹھنے کا مقصد صرف سننا، سنانا، کہنا، کہلوانا اور پھر اپنا مقصد پورا ہوتے ہی واپس چلا جانا نہیں ہے، بلکہ یہاں آنے کے بعد ایک انقلابی ارادہ لے کر، انقلابی عزائم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہاں جوڑا گیا ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ ہر طرح کا طبقہ جڑا ہوا ہے، ایک طرف مردوں کا، ایک طرف عورتوں کا، ایک طرف نوجوانوں کا، ایک طرف نوجوان بچیوں کا، ایک طرف بچوں کا، اور ایک طرف ان کے سرپرستوں کا مجمع بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے جس طریقے سے اسلام 5 شعبوں پر قائم ہے اور اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اسی طرح اصلاح معاشرہ بھی
5 چیزوں سے ہی ہوگا. صرف ایک کو آپ اپنا لیے تو اصلاح معاشرہ تا قیامت کبھی نہیں ہو سکتا. اصلاح معاشرہ کے لیے اس مجمع کے سرپرستوں کا بھی ہونا ضروری ہے، اور اس علاقے کے نوجوانوں کا ہونا ضروری ہے، اس علاقے کے خواتین کا ہونا ضروری ہے، اس علاقے کے بچوں کا ہونا ضروری ہے، اس علاقے کے علماء کا ہونا بھی ضروری ہے. جب یہ 5 شعبے ہوں گے تبھی جا کر اصلاح معاشرہ ممکن ہے. اگر ان 5 کو چھوڑ کر آپ ایک طبقے کو جمع کیے تو آپ یوں سمجھیے آپ کا 20% کام ہوا ہے، 80% کام باقی ہے. اگر آپ نے 5 کو جوڑ لیا سمجھو کہ آپ نے ماشاءاللہ 100% کا مجمع جوڑ لیا ہے، تاکہ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری وہ نبھائیں گے، انشاءاللہ اصلاح معاشرہ اللہ تعالیٰ کرا دیں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں ہمیشہ یہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فرعها فی السماء. فرمایا ارے بھئی جو کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کلمے کی مثال اللہ نے پیش کرتے ہوئے یوں کہا، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے. علماء نے فرمایا شجر طیبہ میں اگر اوپر کوئی شاخ ڈھیلی ہو جائے، شجر طیبہ کا پتا کوئی پیلا ہو جائے، شجر طیبہ کا پھل اگر زرد ہو جائے، شجر طیبہ پھلنا پھولنا چھوڑ دے، شجر طیبہ کے جتنے بھی خرابیاں ہیں وہ اگر پتوں میں نظر آئے، کیڑے پڑنے لگے، ایسے موقع پر آپ نے درخت کے ڈاکٹر کے پاس جا کر یوں کہا بھئی جناب آج ہمارے درخت کا حال یہ ہے، ذرا آ کر دیکھیے. تو اس نے دیکھا کہ یہ حال ہے. دیکھنے کے بعد وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا میں آئنمنٹ دیتا ہوں، میں کچھ پاؤڈر دیتا ہوں، میں آپ کو کچھ پانی دیتا ہوں، پتوں پر جا کر چھڑکیے، پتوں پر جا کر لگائیے، پتوں پر جا کر یہ پاؤڈر کو چسپاں کر دیجئے، لگا دیجئے. اس طریقے کی ہدایت نہیں دے گا، بلکہ یوں کہے گا جائیے، جانے کے بعد اس کے جڑ کو ذرا کھودیے اور وہاں پر یہ پاؤڈر ڈالیے اور پابندی کے ساتھ پانی ڈالتے رہیے، اور یہ یوریا ہے اس کو یہاں رکھنا ہے، اتنے دنوں میں دینا ہے، اتنے مہینوں میں اس کو رکھنا ہے. یہ تمام کام جو کچھ بھی وہ دیتا ہے وہ سب جڑوں کو دے گا، مٹی کو دے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے جو درخت کے ارد گرد ہے وہاں پر ڈالنے کو کہے گا. یہ نہیں کہے گا جا کر پتوں پہ لگایا کرو، پھولوں پر لگایا کرو، پھلوں پر لگایا کرو، شاخوں پر لگایا کرو. اس طرح کی ہدایت نہیں دی جائے گی. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جب بھی کوئی معاشرہ خراب ہو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا جڑ میں کیا خرابی ہے، کیا کھانے پینے کی خرابی ہے. ایک بات یاد رکھنا، جس معاشرے میں حرام خوری عام ہوگی وہ معاشرہ حرام کاری میں مبتلا ہوگا. جہاں حرام خوری ہوگی وہاں حرام کاری ہوگی. حرام خوری ہو حرام کاری نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہا گیا شرب الخمر رأس کل خطیئۃ. اگر تم کسی گناہ کو تم اگر مٹانا چاہتے ہو اس گناہ کی جڑ کو مٹا دو، اس گناہ کی جڑ کو مٹا دو. جب ہم نے غور کیا، غور کرنے پر پتا چلا ارے بھئی ہمارا کھانا صحیح نہیں ہے، جیسا میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ. اگر میٹیریل گندا ہے مینوفیکچرنگ بھی گندا ہے، میٹیریل اگر بہتر ہے مینوفیکچرنگ بھی بہتر ہے. میٹیریل کی خرابی مینوفیکچرنگ کی خرابی کو لازم کرتا ہے، میٹیریل کی اچھائی مینوفیکچرنگ کی اچھائی کو لازم کرتا ہے. جیسی چیزیں ڈال کر تم پکوان کرو گے ویسی چیز بنے گی. اگر بدبودار چیزیں ڈال کر پکوان کرو گے چیز بدبودار بنے گی، خوشبودار چیز ڈال کر پکوان کرو گے چیز خوشبودار بنے گی. اسی طرح ذرا ہم غور کرنا ہے کہ ہم بچوں کو کہیں حرام تو نہیں کھلائیں.
کہیں ہم بچوں کو حرام تو نہیں کھلائیں. یہ دیکھے گا کون؟ باپ. سب سے پہلے میں نے قبول کیا جب باپ کہتے ہیں پورے مجمع کے سامنے بیٹھ کر نکاح ہو رہا ہے. نکاح کے وقت میں پوچھا گیا جناب والا کیا آپ نے قبول کیا؟ دیکھو مستورات کے قبول کرنے کا طریقہ الگ، مردوں کے قبول کرنے کا طریقہ الگ. آپ مستورات کو قبول کرنے کے لیے گئے، جا کر کہا بچی سے دیکھ ماں تیرا نکاح فلاں سے فلاں مہر میں فلاں کی گواہی میں ہم نے طے کیا ہے، ہم کرا رہے ہیں، میں وکیل بن کر کرا رہا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ اب خاتون تھوڑا خاموش ہوگی، ذرا آنکھوں میں آنسو لائے گی، ذرا سکتہ طاری ہوگا، ذرا غم طاری ہوگا. اسے بولے سائن کر ماں. اب خاتون نے قلم ہاتھ میں لیا اور سائن کر دیا تو علماء کہتے ہیں اس کی خاموشی، اس کا رونا، اس کا دستخط کرنا یہ قبول کرنے کی علامت ہے. السکوت علامت الرضا، خاموش رہنا اس کی بات کی علامت کہ وہ راضی ہے. دستخط کرنا منظور ہے، اس کا رونا منظور ہے. اب دستخط ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا. لیکن لا کر مرد کے سامنے نکاح نامہ رکھا گیا، کیا جی فلاں سے میں نے آپ کا نکاح کرایا، آپ نے قبول کیا. انہیں بھی رو رہا، انہیں بھی خاموش ہے. تو کیا بولیں گے؟ رے ایکٹنگ مت کر، قبول کریا نہیں کریا بول. یہ بولیں گے اسے یہ کیا رو رہا ہے، کیا ناٹکاں کر رہا، قبول کیا نہیں کیا. اب وہ کہے گا میں نے قبول کیا الحمدللہ. ذرا سوال کرو شریعت مطہرہ سے، لیڈیز کے لیے خاموشی قبول ہے، جنس کے لیے بولنا ضروری ہے. یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تو فرق یہ بتایا گیا لیڈیز کے تمام معاملات پردے کے اندر ہوں گی اور جنس کے تمام معاملات پردے کے باہر ہوں گے. جس وقت جنس کما کر لاتا ہے باہر سے، وہ حلال کمایا حرام کمایا پردے کے اندر کی بات ہے. وہ پردے کے اندر کی پوری باتیں ماں کو پتا ہے، گھر کی عورتوں کو پتا ہے، مستورات کو پتا ہے. عورتوں سے پوچھو کیا بھئی تمہارے گھر کی کمائی پاک ہے؟ عورتیں بتائیں گی نہیں، ان کی تنخواہ 12,000، ونخواہ 20,000، تنخواہ 12 ونخواہ 20. اب ان سے پوچھو تنخواہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، ونخواہ کیا ہے، منخواہ کیا ہے. تب پتا چلے گا کہ یہ 12,000 روپے حلال کما رہا ہے اور 20,000 روپے حرام کما رہا ہے. وہ کیسا کما رہا اللہ جانے، کیا بول کر کما رہا اللہ جانے، کہاں سے لے کر آ رہا اللہ جانے. 12,000 روپے میں 32,000 روپے کے پیسے کیسے آ گئے اب اسے پتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں عورت اگر مرد کو کنٹرول کرے تو مرد بہت جلدی سدھر جائے. عورت کے ہاتھوں میں ہے اپنے مرد کو سدھارنا، عورت کے ہاتھ میں ہے اپنے شوہر کو سدھارنا، عورت کے ہاتھ میں ہے اپنے شوہر کو کنٹرول میں رکھنا. اگر عورت کہہ دے دیکھو جی آپ حلال لے کر آؤ، ہم چاہے روٹی چٹنی کیوں نہ ہو، ہم گنجی کیوں نہ ہو پی کر زندگی گزار لیں گے، حرام کا لقمہ نہ ہم کھائیں گے نہ ہمارے بچوں کو کھلائیں گے. اگر روز اول اگر عورت نے نصیحت کر دیا، توجہ سے سنو، اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اللہ کبھی اس کے گھر میں بگڑا ہوا انسان پیدا نہیں کر سکتا. آج بگڑے ہوئے گھروں میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ دونوں مل کر الٹے سیدھے حرکتاں کرنا اور بچوں کو کھلانا، بچے پورے کے پورے حرام خورا پیدا ہونا. انہیں یہاں جا رہا انہیں وہاں جا رہا. آج آپ رو رہے ہیں، رونے کے اسباب آپ نے پیدا کیا، رونے کا راستہ آپ نے پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانہ یمجسانہ وینصرانہ. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے نیک، پاک، پوتر، صاف اور ستھرا، نیک
مزاج کے ساتھ، نیک طبیعت کے ساتھ، نیک سوچ کے ساتھ، نیک فکر کے ساتھ، نیک جذبہ کے ساتھ، نیک خیال کے ساتھ بچہ پیدا ہوا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہودیوں کی طرح ماحول دیا، نصارہ کی طرح ماحول دیا، مجوسیوں کی طرح ماحول دیا. نتیجہ کیا ہو گیا؟ بچہ پیدا ہوا، سچا پکا مسلمان. یہودیوں کا ماحول دے کر آپ نے یہودی بنایا، نصارہ کا ماحول دے کر آپ نے نصارہ بنایا، مجوسیوں کا ماحول دے کر آپ نے مجوسی بنایا. علماء کہتے ہیں بچے اگر بگڑ گئے سب سے پہلے ماں اور باپ کو پوچھا جائے گا. جیسے ایک حضرت سبق پڑھا رہے تھے، حضرت جب سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ایک بیر کا درخت بازو گھر میں تھا، وہ بیر کا درخت سے ایک بیر گرا. تمام بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ ہلو اٹھا گیا، بیر اٹھایا کھا لیا. حضرت دیکھ رہے ہیں، اوہو تمام بچے خاموش. ایک بچہ حرکت میں، تمام بچوں کی نظر ادھر نہیں گئی، ایک بچے کی نظر ادھر گئی. تمام بچوں یہ ہمت نہیں کیے، ایک بچہ ہمت کر لیا. تمام بچے استاد سے ڈر کر خاموش بیٹھے ہوئے، ایک نڈر ہو گیا. فوراً حضرت نے کہا بھائی ان کے ابا کو بلاؤ، ان کے امی کو بلاؤ. آئے. حضرت نے پوچھا دیکھو بھائی یہ واقعہ پیش آیا، سچ سچ بولو، بغیر اجازت کے تمہیں لوگاں کیا تمہیں کھائے کیا؟ کیا حرکت بچے نے. سوال کس سے ہو رہا ہے؟ ارے بولو بھائی کس سے؟ ماں باپ. ماں باپ سے پوچھا جا رہا ہے. بچے نے خطا کی، ماں باپ سے سوال کیا جا رہا ہے کیا ہوا بتاؤ. تو ان کے شوہر دیکھے میں تو کیا بھی ایسے حرکت کیا نہیں ہوں، تو کیا تبھی کری کی؟ بازو پوچھے تو کیا تبھی کری کیا؟ ماں بول رہے تو انہیں ہلو بولی ہاؤ جی کیا؟ وہ جس وقت یہ بچہ پیٹ پہ تھا، ہاؤ مجھے بیر کھانے کا شوق پیدا ہوا، بازو گھر کے درخت کا بیر ہمارے کمپاؤنڈ پہ آ کر گرا، میں ان کی اجازت کے بغیر کھا لی تھی. اتنی سی بات. اس پر حضرت نے کہا آپ کے ناجائز کھانے کا اثر بچے کے اندر ناجائز کھانے کا جذبہ پیدا ہوا. یہ کیوں؟ ماں سب سے پہلی معلمہ ہوتی ہے، ماں سب سے پہلی مربیہ ہوتی ہے، ماں ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. ماں کی زبان بچہ بولتا ہے، ماں کے اخلاق بچہ سیکھتا ہے، ماں کا مزاج بچے کے اندر آتا ہے، ماں کی تربیت بچے کے اندر ہوتی ہے. ماں ہی اصل ہوتی ہے، باپ تو اس کا معاون ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا ماں کو چاہیے سب سے پہلے بچوں کو جس وقت پالے تو ان بچوں کو بہتر سے بہترین تربیت کرے. ماں کوئی بھی بے پردہ والا کام بچوں کے سامنے نہ کرے، بے حیا والی حرکت بچوں کے سامنے نہ کرے. بچے کو سب سے پہلے اللہ ماں ہی کو دکھاتا ہے، ماں کو پہچاننے والا بنتا ہے. جب ماں کو دیکھا بچے نے، آنکھوں سے سب سے پہلے بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے. جب اس نے ماں کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک طرف کان میں اذان کی آواز پڑ رہی ہے، دوسری طرف ماں کو دیکھ رہا ہے بچہ. ماں اوڑھنی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے، ماں اپنے آنکھوں کو ٹی وی کی طرف لگا دی، ماں پکچر دیکھ رہی ہے، ماں گالیاں سن رہی ہے، ماں بغیر اوڑھنی کے بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ بچہ سمجھ جائے گا اوہو مجھے بھی ایسے ہی رہنا ہے، بے حیا بن کر، بے شرم بن کر، بے غیرت بن کر، بے مروت بن کر. بچے کو بچپن سے ماں نے یہ تعلیم دی اذان سنائی دے کوئی ایکشن ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے. وہیں سے بچہ سبق لے کر پیدا ہوا. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ تم نے بچوں کو بگاڑا، لیکن مدارس نے، مکاتب کے اساتذہ کو آپ شکریہ ادا کرو، ان اساتذہ نے تمہارے بگڑے ہوئے بچوں کو سدھارا. آپ نے بچوں کو سلام تک نہیں سکھایا،
آپ نے بچوں کو کیا سکھایا؟ ذرا جا کو مت کو آ جا رہے. اب بچہ سیدھا جا کو یہ بناتا ہے، بی بناتا ہے، کس میں؟ سی بناتا ہے، ڈی بناتا ہے. آ کر فخر سے دیکھو جی دیکھو جی ہمارا بچہ اللہ اکبر پڑھے میں بھی پیشاب میں بھی پڑھے کا خیال لے، پیشاب میں بھی پڑھے کا خیال. یہ بی سی اب آ کر بول رہا امی امی جی نہیں امی میں آپ کو کل پیشاب کریا نہاؤ اس میں سی تک گیا امی اب بی تک کچھ ختم ہوگا کی با پانی کم پیا کی پانی ذرا زیادہ پی بیٹے. کیا نصیحت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچپن ہی سے اگر بے حیا بنائیں گے وہ باحیا کیسے بنے گا؟ سڑکوں پہ آ کر پیشاب کرنے کے لیے دیا کس نے؟ آپ نے. ننگا گھمایا کس نے؟ آپ نے. بے حیا کپڑے دلایا کس نے؟ آپ نے. بے شرم لوگوں کے ساتھ ان کو سے بے حیا بنایا کس نے؟ آپ نے. غلط صحبت دیا کس نے؟ آپ نے. روز اول سے اگر اسے ارے کتے باحیا ہوتے ہیں، لا حول ولا قوہ. کتوں کے بارے میں دیکھ رہا تھا، کتوں کی ٹریننگ کیسے. ہم آسٹریلیا میں تھے، آسٹریلیا میں جس وقت بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ سب پرندوں کی طرح اڑ جاتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، اور وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کوئی کہنے والا نہیں ہوتا. اور وہاں جس وقت بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، جب ماں باپ بچے ان کے ساتھ نہیں رہتے، ماں باپ تنہا ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہوتا کیا ہے؟ وہاں پر ٹرینڈ کتے ہیں، وفادار کتے ہیں، خدمت گزار کتے ہیں، سیکھے ہوئے کتے ہیں، سمجھے ہوئے کتے ہیں. ان کتوں کو خریدا جاتا ہے. وہ کتوں کی ویرائٹیز الگ الگ، وہ کتوں کی پڑھائی الگ الگ. کلب معلم، سیکھا ہوا کتا، سمجھا ہوا کتا، پڑھا ہوا کتا، گریجویٹ کتا. اب کتے کو بھئی یہ کتا کون ہے؟ گھر کا پورا کام کرے گا. تم نہ پانی ہونا خالی اشارہ کرے تو بس پانی لا کر دے گا، کھانا ہونا کھانا لا کر دے گا، گولی ہونا گولی لا کر دے گا، سٹک ہونا سٹک لا کر دے گا. اگر آپ کو پیشاب کو جانا ہے تو آپ کے پاس وہ جو ویل چیئر ہے لا کر کھڑا کرے گا، آپ آہستہ سے اس میں بیٹھ جائیے، وہ ڈھکلتا ہوا پیشاب خانے تک لے جائے گا، پیشاب کرا کے پھر لے آئے گا. آپ کو اگر باہر جانا ہے میڈیکل لے جائے گا، ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، پورے کام وہ کرے گا. ایجوکیٹڈ ہونے کے اعتبار سے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. وہ کون؟ فرانسی سمجھنے والا کتا، انگلش سمجھنے والا کتا، دیگر تمام زبانیں سمجھنے والا کتا، یہ تمام کتوں کی ویرائٹیز موجود ہے. ارے کتوں کو سمجھایا جاتا ہے پیشاب یہاں نہیں کرنا وہاں کرنا، کتے سمجھ جاتے ہیں. کیوں بھئی بچے ہمارے نہیں سمجھ سکتے؟ بچوں کو کھڑموٹ ہم نے بنایا اور ہمیں جا کر حضرت جی ہمارا بچہ ہے غلیظ ہوگا. حضرت کیسا غلیظ ہوگا؟ پیدائشی غلیظ تھا کیا؟ پیدائشی غلیظ تھا کیا؟ پیدائشی تو اچھا تھا، نیک تھا. 15 سال سے تم نے غلیظ بنایا. چھوٹی موٹی غلطیاں جب وہ کرتا تھا، آپ اگر جوتے لے کر مارتے، ایک تھپڑ رسید کرتے، اس کے منہ پر تماچا مارتے، اور روز اول سے آپ روک بٹھاتے، روز اول سے آپ اس کی تربیت کرتے جیسے کہ ماشاءاللہ کرنے والوں نے کیا. ہم پڑھنے کے زمانے سیکنڈ سٹینڈرڈ یا تھرڈ سٹینڈرڈ میں تھا جب مجھے والد صاحب کہتے تھے ارے بھی جاؤ میڈیکل میں دوائی لے کر آؤ، اور دوائی لینے کے لیے مجھے بھیج کر پیچھے پیچھے آتے، دور کھڑے ہو کر دیکھتے انہیں دوائی لیتے وقت بازو ٹی وی چلنے کو ہے نا، وہ ٹی وی دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا. اگر ہم ایسا پلٹ کر ٹی وی تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیتے، ہماری گرفتاری، ہماری حالت خراب کر دیتے تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کی برکت سے آج جو ہیں انہی کی تربیت کی برکات ہیں. اس وقت کان کھینچتے تھے، کیا کر رہا تھا تو؟ 10 منٹ کا راستہ تھا 12 منٹ کیسے ہو گئے؟
ارے بھائی فوراً تو نے پوچھا، اس نے گولی دے دیا، دینے کے بعد 2 منٹ وہاں کھڑے کیوں؟ اس طرح کے سوالات ہم سے ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں بھئی ایک والد کو چاہیے معلم بنے، مربی بنے، مشفق بنے، پیار کے وقت میں پیار دو، ڈانٹ کے وقت میں ڈانٹ دو، پڑھانے کے وقت میں پڑھاؤ، سمجھانے کے وقت میں سمجھاؤ، محبت کے وقت میں محبت کرو، کھلانے کے وقت میں کھلاؤ۔ اسے کہتے ہیں باپ۔ اب باپ بھی یل بورڈ، ماں بھی یل بورڈ، تو اولاد بھی تو یل بورڈ ہوں گے۔ جب سب یل بورڈ ہیں تو نسلیں کیا ہوں گی؟ یل بورڈ ہوں گی۔ اب ہم شکایت کرتے ہیں میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ویسا۔ بچہ ایسا نہیں تھا، اللہ نے دیا صحیح سالم، تم نے اسے بگاڑا۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آج یہاں پر صرف نوجوانوں کو بیان کرنے کے لیے میں نہیں آیا، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں تم لوگ آج جذبات میں جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارا جنون ہے، تمہارا خیال ہے، تمہارا سوچ ہے، لیکن یاد رکھنا کل تم سب فیملی والے بنو گے۔ اگر تمہاری نسلوں کو نیک نام دینا چاہتے ہو، چاہیے تم پر کہ تم نیک بنو، تم اچھے بنو، تم پاک بنو، تم اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنو۔ کوئی انسان گزرے ہوئے وقت کا ایک لمحہ کروڑوں روپے دے کر بھی نہیں لے سکتا۔ جس کے پاس وقت کی قدر ہے وہ وقت کو سونا بنا دیتا ہے، وقت کو چاندی بنا دیتا ہے، وقت کو انقلاب کے لیے سبب بنا دیتا ہے، وقت کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھاری گھڑی پہننے سے کسی کا وقت بھاری نہیں ہو جاتا۔ بھاری بھاری بہترین گھڑیاں پہننے والے جن کے پاس وقت کی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ بعض وہ ہیں گھڑی بھاری نہیں پہنتے، گھڑی تو سادی سیدھی، ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کو وصول کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کو بناتے ہیں، ایک ایک لمحے کو سجاتے ہیں، ایک ایک لمحے کو اپنی زندگی کے ترقی کا سبب بناتے ہیں۔ غافل تجھے گھڑیال دیتی ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی۔ جب جب گھڑی دیکھو تو تمہاری گھڑی تم سے کہتی ہے ارے میں آگے بڑھ رہی ہوں، یہ مت سمجھ حقیقت میں تیری زندگی گھٹ رہی ہے۔ 60 سال تیری موت آئے گی، 65 سال میں تیری موت آئے گی، 50 سال میں تیری موت آئے گی، گھڑی آگے بڑھ رہی ہے، موت کے قریب کر رہی ہے، اور تو اپنے سے دور ہو رہا ہے، دنیا سے دور ہو رہا ہے۔ ایک دن آئے گا موت تجھے ڈپوش لے گی، تو اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ جو وقت تو نے بیکار گزار دیا افسوس کرے گا کاش کہ میں ان اوقات کو وصول کر لیا ہوتا، کاش کہ میں وصول کر لیا ہوتا، کاش کہ میں وصول کر لیا ہوتا تو وہ وقت وصول ہو جاتا۔ آج تمہارے ساتھ ہی پیدا ہوئے نوجوان بچے 100 میں ایک ایسا بہتر سے بہترین بن گیا ہے، ان کو دیکھ کر تم رشک کرتے ہو۔ ایک ساتھی کہنے لگے میں ایک مرتبہ واچ مین کی انٹرویو لے رہا تھا، میں مینیجر تھا تو میں انٹرویو لے رہا تھا، انٹرویو دینے والوں میں ایک آ کر ایسا انسان بیٹھا، میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ تو جانا پہچانا لگ رہا ہے، وہ بھی غور سے دیکھ رہا تھا یہ تو جانا پہچان لگ رہا ہے۔ بعد میں پتا چلا وہ اسی کا کلاس میٹ، وہ اسی کا کلاس میٹ۔ انتہائی خستہ حالت، انتہائی بوسیدہ حالت، انتہائی تنگ دستی، انتہائی فقر و فاقہ، انتہائی حالت کا مارا ہوا حالت زدہ انسان، مصیبت زدہ انسان آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اسی کا کلاس میٹ۔ اور کیا کرتا تھا؟ جیسے یہ بچوں کو کٹ مارنے میں بڑا مزہ آتا ہے، نانی کو 100 بار ماریں گے، حضرت ہمارے نانی کا انتقال ہوگا حضرت، اب حضرت چھٹی دے لے۔ دوسرے دن دوسرے حضرت آئے، حضرت ہمارے نانی کا انتقال ہوگا حضرت، اب فون کر کو کیا ماں نانی کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی نہیں ان کا انتقال ہوگا 6 سال ہوگا نا۔ 6 سال سے ہر حضرت کے پاس آ کر نانی کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہوگا۔ اب کل ایک سے ایک بھئی تمہارے ابا ہیں کیا؟ نہیں ہمارا اباش نہیں حضرت۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب اس نے کوئی غلطی کی اسے ڈانٹنے کے لیے اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کے لیے ان کے والد کو بلانا چاہ رہے تھے. بولا تمہارا ابا ہے کیا؟ نہیں حضرت ہمارا ابا. ارے پاپا بیچارے یتیم بچہ جی چھوڑ ڈالے. چند دنوں کے بعد آئے حضرت کیا فیس بننا کے تنہاؤ بنو بھائی کیا آپ ان کے ماموں کیا؟ نہیں ان کے والد نہیں. والد بھی انہیں بولا نا انتقال ہو گئے کو. بچہ بولا نا بھی انتقال ہو گئے تو کہہ رہا نہیں اب انہیں جا کر کرے رہی میں انتقال ہوگا میں اب اس سے وہاں ریپیری. کیوں اس طرح کے جھوٹے بچے بنے کیسے؟ جس وقت انہوں نے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولے تب ہم نے ان کی تربیت نہیں کی. یہ جب گالی دیتے تھے ہم واہ واہ کرتے تھے. کیا بولے ابا کو کیا بولے؟ اور ایک بار بول. گالی دے کر اگر اس نے کہا کوئی گالی دیا تو امی خوش سے دیکھو جی میرا بیٹا کتنا بہادر ہے، بابا کو بھی بخشتا نہیں، کل تمہیں بھی نہیں بخشے گا، کل تجھے بھی نہیں بخشے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تربیت بہت ضروری ہے. بچوں کی تربیت اگر ہم کریں گے آٹومیٹک نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کل کا دن تم باپ بنو گے. جس وقت کسی بزرگ کے پاس باپ لے گئے اپنے بچے کو، کہا حضرت ذرا دعا کیجئے میرے بچے کے لیے. فرمایا اے اللہ اس کے بچے کو اس کی طرح بنا دے. اس نے کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں یہ دعا آپ مت دیجئے، آپ یہ دعا کیجئے اللہ میرے بچے کو آپ کے سکا بنائے. فرمایا نہیں بیٹا اللہ تیرے بچے کو تیرے جیسا بنائے. کہا حضرت نہیں حضرت اللہ میرے بچے کو آپ کی جیسا بنائے. حضرت نے کہا ارے بیٹا تیرا میرا جیسا کیسا بنے گا؟ تو کہنے لگا نہیں حضرت معاف کرو میں اس لیے لایا ہوں اللہ میرے بچے کو آپ کے سکا بنائے. تو کہنے لگے ارے بھائی سن کیوں تو تیرے جیسا بنانا نہیں چاہتا؟ کہنے لگے نہیں حضرت میں انتہائی کمینہ انسان، انتہائی نالائق انسان، انتہائی زندگی میں ستم خوردہ انسان، انتہائی ہارا ہوا انسان، انتہائی ذلیل انسان. میں یہ نہیں چاہتا میری اولاد میرے نقش قدم پر چل کر وہ ذلیل ہو جائے، خار ہو جائے اور پھٹکار ہو جائے اور وہ نالائق بن جائے. ہر باپ ہر ماں چاہے کتنے ذلیل کیوں نہ ہو وہ چاہتے ہیں اپنا بیٹا اپنی بیٹی عزت والے جینا جیے اور عزت کے گھر میں جا کر اپنی زندگی گزارے. پھر بزرگ نے نصیحت کی سنو بیٹا اگر تم چاہتے ہو تمہارا بیٹا نیک بنے پاک بنے سب سے پہلے پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر تمہیں توبہ کرنا ہوگا. توبہ کرو تم. ماں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اللہ باپ کی دعا بچے کے حق میں قبول کرتا ہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے. تم اپنے ماں باپ دونوں کے دونوں اٹھو، تہجد پڑھو، اللہ کے سامنے اپنے پچھلی گناہوں کی معافی مانگو اور ہاتھ اٹھا کر 2 قطرے آنسو بہا کر کہو اے میرے رب تیرا دیا ہوا میرا بیٹا ہے، تیرا انعام ہے مجھے تو نے بیٹی عطا فرمائی. یا اللہ ان کا دماغ، ان کا سوچ، ان کی فکریں، ان کے جذبات، ان کے خیالات اب رخ بدل رہے ہیں، یہ بگڑ رہے ہیں، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. میرے اللہ دل تیرے قبضے قدرت میں ہے. القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. دل تیرے قبضے قدرت میں ہے، جیسا چاہتا ہے تو پلٹ سکتا ہے. اے میرے رب میری اولاد کے دلوں کو پلٹ دے، میرے اولاد کو نیک بنا دے، میرے اولاد کو پاک بنا دے، میرے اولاد کو صاف بنا دے، میرے اولاد کو پاک و پوتر بنا دے، میری اولاد کو عزت والے بنا دے، میری اولاد کو کام کا انسان بنا دے، میری اولاد کو مثالی اولاد بنا دے. اللہ کے سامنے دونوں توبہ کر کے تہجد میں روئیں گے. اللہ تو اللہ ہے آ کر تہجد کے وقت میں اعلان کرتا ہے من منکم سائل فاعطی، من منکم مستغفر فاغفر له، من منکم سائل فاعطی. کون ہے سوال کرنے والا تمہارے سوال کو میں پورا کروں؟ کون ہے مانگنے والا جس کی مانگ میں پورا کروں؟ کون ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں؟ بھئی یہ بانٹنے والے بعد میں بانٹو. بیان کے دوران یہ بانٹنا
یہ تقسیم کرنا یہ سب نہیں کہ نماز میں جیسا رہتے ہیں ویسا رہنا سو. نماز میں چائے بڑھنے پھرتی کا تراویح میں کہ بھائی چائے بانٹتے ہیں آپ کے پاس. تراویح 20 رکعت پڑھتے ہو, بیچ بیچ میں چائے بانٹتے ہیں. یہ بانٹنا نہیں چاہیے. اس سے کیا ہوتا, توجہ ہٹ جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا مانگو کس سے؟ اللہ سے. امام بخاری نابینا پیدا ہوئے, ماں کی دعا کا پاور سنو. جس وقت ان کی ماں نے دیکھا کہ نابینا اولاد کو لے کر یا اللہ میں کیا کروں گی, ہاتھ اٹھا کر مانگی, اللہ سے روئی, اللہ سے لڑی, اللہ سے ضد کی. کتنے سال؟ 6 سال. کتنے سال بھائی؟ 6 سال مسلسل تہجد, 6 سال مسلسل آہوازاری, 6 سال اللہ سے لڑائی, 6 سال اللہ سے مانگنا, 6 سال اللہ سے زبردستی کرنا. اے اللہ میرے بچے کو بینا بنا دے, میرے بچے کو بینا بنا دے. نا امید نہیں ہوئی, نا امید نہیں ہوئی, یقین کے ساتھ مانگتی رہی. امام بخاری محمد بن اسماعیل, جو سب جانتے ہیں کیا مقام ہے ان کا, کیا کیا علم تھا ان کا, اور کیسی کتاب انہوں نے مرتب کی ہے, سب جانتے ہیں. ایسے امام جس وقت مانگتی رہی, چھوٹا سا بچہ جب آمین بولنے کے لائق بنا, ماں دعا کرتی تھی, بچہ بیٹھ کر کہتا تھا آمین آمین آمین. میرے عزیز بھائیوں, وہ منظر ذرا سوچو, ماں دعا کر رہی ہو, بچہ آمین کہہ رہا ہو, اور اس بچے کے آمین پر اللہ کی رحمت کتنی برستی ہوگی, اللہ کتنا متوجہ ہوا ہوگا. جس وقت یہ حالت یہاں پر طاری ہو رہی تھی, اور ادھر سے کیا ہوا, فرمایا اسی روتے روتے آنکھ لگ گئی. حضرت ابراہیم آئے خواب میں, کہنے لگے ارے اللہ کی بندی, اللہ نے تیری سن لی, اللہ نے تیری سن لی, اللہ نے تیری سن لی. اٹھی ہے, بچے کو کیا دیکھتی ہے, بچے کو اللہ نے آنکھوں کی روشنی سے نواز دیا. 6 سال. آج میں کہتا ہوں تمام ماؤں سے اور ان نوجوان بچیوں سے بھی جو کل ماں بننے والی ہیں, ایک نہ ایک دن تو ہر بیٹی ماں بنے گی, ایک نہ ایک دن ہر ماں ساس بنے گی, ایک نہ ایک دن ہر ساس نانی بنے گی, ہر ساس دادی بنے گی. ایک نہ ایک دن تو یہ معاملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تو اگر غلط راہ پر چلے, کیا تیری اولاد اسی طرح غلط راہ پر چلنا چاہتی ہے؟ اگر تم غلط راہ پر چلتے ہو, کیا تمہاری نسلوں کو غلط راہ پر چلانا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو, نہیں, یہاں تک فل سٹاپ کر دو, فل سٹاپ کر دو, فل سٹاپ کر دو. اگر تم نے فل سٹاپ کر دیا, پروردگار عالم کی ذات سے 100% امید ہے, اللہ تمہاری نسلوں کو بچا لے گا. ہم جب فارغ ہوئے, ہمارے ساتھ ایک ڈاکو کا بیٹا بھی فارغ ہوا, ایک ڈاکو کا بیٹا. وہ بیچارہ ڈاکو وہ بھی آیا ہوا تھا. وہ ایسا ڈاکو, گنیس ریکارڈ میں اس کا نام ہے, اس کے نام کے ساتھ منکی لگا ہوا ہے. منکی کیا مطلب؟ جس طریقے سے بندر ایک درخت سے دوسری درخت کودتا ہے, اسی طریقے سے وہ ایسا ایکسپرٹ انسان تھا کہ اسے پولیس پکڑ نہیں سکتی تھی. مظفر نگر کا رہنے والا, کودتا تھا ایک درخت سے دوسرے درخت بندر کی طرح. اتنا ماہر انسان. اس کے دل میں بات آئی کہ اللہ میں تو ذلیل ہوں, میری اولاد کو اس نقش قدم پر میں چلانا نہیں چاہتا. اس نے اپنا جرم قبول کیا, جیل گیا. جیل جانے سے پہلے اپنے بچے کو لا کر مدرسے میں داخل کرایا, اور کہہ کر داخل کرایا میں جو ہوں وہ ہوں, اب میں توبہ کر چکا ہوں تمام چیزوں سے. اپنے توبہ کیے ہوئے غلطیوں کو بھگتنے کے لیے میں جیل جا رہا ہوں, لیکن میرا بچہ جیل جانے کے بعد یہ آوارہ نہ ہو جائے, یہ بیکار نہ ہو جائے. اس لیے مولانا صاحب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, میرے بچے کو حافظ بنائیے, عالم بنائیے. ماشاءاللہ وہ بچہ بہترین حافظ, بہترین قاری, بہترین عالم بنا. جس وقت یہ عالم بن رہا ہے, وہ جناب جیل سے ریلیز ہو کر تشریف لائے,
اور ایسا نورانی چہرہ. ڈاکوؤں کا چہرہ کیسا رہتا دیکھے تو کیا رے چور کیسا کا دکھ رہا, بولتے کہ نہیں بولتے؟ اچھے اچھے لوگ ہم بھی چوریں. نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے صورت آ کر چہرے پر ظلمت چھائی ہوئی رہتی ہے. اب دیکھیے نمازیوں کے چہرے پر عجیب نور, اور نماز نہ پڑھنے پر کتنی ظلمت ہوتی ہے. وہ بیچارہ جیل سے آیا, اتنا نورانی چہرہ, ہم تسلیم ہی نہیں کیے. یہ بندہ اتنا بڑا ڈاکو تھا کیا؟ یہ بندہ اتنا بڑا چور تھا کیا؟ یہ بندہ اتنا بڑا گندا تھا کیا؟ ہم کبھی تصور بھی نہیں کیے. اتنا نورانی چہرہ, چہرہ بتا رہا تھا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. چہرہ بتا رہا تھا اللہ اس سے راضی ہو گیا. چہرہ بتا رہا تھا اللہ نے آگے اس کے سلسلے میں, جیسے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ, ڈاکو تھے, زانی تھے, بڑے بڑے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے. اللہ نے جس وقت ہدایت دینے پر کا وقت قریب آیا, ان کا الم یأن للذین آمنوا والی آیت سے اللہ نے دل کو بدل دیا. میرے عزیز بھائیوں, میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ نیک لوگ ہیں, تمہارے باپ نیک ہیں, تمہاری ماں نیک ہے, تم نیک ہو, تم اچھے ہو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ذرا سا برائی اور گندگی ہو گئی, ہم ذرا مس ہو گئے, ہم ذرا گندے ہو گئے, ہم ذرا مس انڈرسٹینڈنگ میں چلے گئے. اب نیت کرو انشاءاللہ ہم بہتر سے بہترین بنیں گے, کریں گے انشاءاللہ, کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے تمام طبقات, لیڈیز اینڈ جینٹس, پٹرورگل ഇരുവർക്കും ചെയ്യக்கூடிய ഉപദേശം, பெற்றோர்கள் இருவருக்கும் செய்யக்கூடிய உபதேசம், தன்னுடைய குழந்தைகளை நேர் வழியில் கொண்டாட வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் நேர் வழியில் தானும் வர வேண்டும். جب تک خود کو لاؤ گے نہیں, اس لیے کہ تم تو انجین ہو. سب سے پہلا بچوں کے لیے سب سے پہلا آئیڈیل آف دا لائف, زندگی کا مثال, زندگی کا مثالی نمونہ کون ہے؟ நூல் போல சேல தாய் போல பிள்ளை என்று கூறப்படுகிறது. مشہور مقولہ ہے بھائی, جیسی ماں ویسی بیٹی, جیسے دھاگا ویسی ساڑی, جیسا پیڑا ویسی روٹی, جیسا کہا جاتا ہے. اب ماں ہمارے کیا سکھاتی ہے؟ ماں سکھاتی کیا؟ ماں نہیں, ہمارے شوہر ایسا بولے, ماں پلٹ کو جواب دینا تھا, تو کہیں کو خاموش تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کتنی بہترین تربیت, کیا بہترین تربیت. ایک ماں بول رہی ہے اپنی بیٹی کو, انہیں بہت اڑیا کر تو اس کے کھانے میں جمال گوٹا دال کو دے ڈال, جمال گوٹا دال کو دے ڈال, ماں سدھر جاتا. انہیں جلاوا مارا کو تو فتنا پڑے رہتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کتنی بہترین تعلیم دیکھیے, کتنی میں ہمیشہ کہتا ہوں, تم اپنی بیٹی کو وہ نصیحت کرو, اگر تمہاری بہو کی ماں وہ نصیحت کرے تو تم خوش ہو جاؤ. تم ایسی نصیحت کرو تمہاری بیٹی کو, اگر تمہاری بہو کی ماں, وہ بھی تو ماں بیٹی ہے, تمہاری نصیحت کی طرح وہ بھی نصیحت کرے تو تم بھی خوش ہو جاؤ. کیا وہ تمہارے بیٹے کو جمال گوٹا دال کو کھلا دال ماں کو تمہاری بہو کی ماں بولی تو خاموش تھی تمہیں؟ انہیں کیا سستے میں ملا ہے؟ کیسے جمال گوٹا دال کو جلوا مارنے. اسی طرح تو اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر, اگر تیرے داماد کی ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تو تجھے برا نہ لگے. کما تدینو تدانو, اگر تم کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرو گے, اللہ تمہاری بیٹی کی زندگی خراب کر دے گا. اگر تم کسی کی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو گے, جہاں بھی تیری بیٹی جائے گی اللہ اسے شہزادی کی طرح رکھے گا.
یہ اللہ کا اصول ہے، کما تدینو تدانو. تم جو کمرے میں نصیحت کر رہے ہو کون سن رہا ہے؟ ارے بولو بھائی کون سن رہا ہے؟ ان کی امی سن رہی. اچھا ماں تو کیسا بولتی کہ ویسا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی نا بھائی، تمہیں سب کو دھوکہ دے سکتی. یخادعون اللہ، لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں اللہ نہیں سنتا. اللہ سب سن رہا ہے، اللہ سب سن رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ نیک ماں بنو. مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک جنازے میں گیا، جانے کے بعد تعزیتی بات کے لیے میری حاضری ہوئی. جب حاضری ہوئی تو میں نے کہا بھائی آپ کے والدہ محترمہ کے سلسلے میں کچھ باتیں کہیے، اسی کے مطابق کچھ بات ہو جائے، کچھ بیان ہو جائے. تو انہوں نے عجیب بات کہا ان کے بہوؤں نے کہا ہمارے ساسو ماں اتنے نیک زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرے اور کسی کو نہیں ڈانٹے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، کسی کے بارے میں برا نہیں کہا. اللہ اکبر. میں سنتے ہی کہا اس اللہ کی بندی کی نجات ہو گئی، یہ اللہ کی بندی ولیہ ہے. اور پھر کہنے لگے جب ہم سب بیٹھ کر دین کی بات کے علاوہ دوسری بات شروع کرتے تھے، ہمارے ساسو ماں اٹھتی تھی اور جاتی تھی اندر بیٹھ کر کلام اللہ شریف پڑھنا شروع کر دیتی. میرے عزیز بھائیوں، اس طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری ماؤں سے بھی آپ بھی اتنی بہترین بنیے کہ آپ کی وفات پر آپ کی بہویں آپ کی جدائیگی پر آنسو بہائے، دل آہ کہے، زبان سے آپ کے حق میں دعائیں نکلے، اور پھر آپ کے نقش قدم پر آپ کے خاندان کی تمام لڑکیاں چلے. اس طرح ہم اپنے گھر کے لیے ہم اپنے خاندان کے لیے انشاءاللہ آئیڈیل بنیں گے. اللہ رب العزت نسلوں کو بدل دے گا. اس لیے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی کون کتنے اچھے کتنے برے بول کر فیملی کو معلوم. ہمیں لوگ باہر بڑے صوفی کے سکا پھرتے رہتی، آؤ بھیا آؤ باجی. 5 منٹ میں انشاءاللہ ہماری بات ختم ہو جائے گی. بھئی 11 بج گئے ہیں اور ایک بات کہہ کر میں ختم کر رہا ہوں. اور میں ٹریفک سے مجبور ہو کر لیٹ آیا، جان بوجھ کر نہیں. حالانکہ 65 یا 70 کلومیٹر ہی تھے ہمارے گھر سے یہاں کو، لیکن اتنی ٹریفک جام ہو گئی ہے. آپ کو تو معلوم جمعے کا دن کیا حال ہوتا ہے. ہم گاڑی چلائے نہیں، گاڑی ڈھکلتے پہنچے ہیں اتی بلا تک. کیا کرتے بولو. اب گوئند پور سے گاڑی ڈھکل لے آئے تو کتنی دیر میں پہنچتی وہاں تک. ڈھکل لے آئے سو کہاں تک کے اتی بلا تک کیا کر لے کو آئے، ڈھکل لے کر اتی بلا سے چلا لے کو آئے. اس لیے لیٹ ہوگی، معذرت چاہتا ہوں حضرت سے بھی تمام بزرگوں سے بھی. حالانکہ میرا وعدہ تھا کہ میں 8:30 9 تک پہنچ، لیکن بھئی ٹریفک سے کوئی وعدہ کر نہیں سکتے، کوئی کہہ نہیں سکتے. خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ آپس میں جانتے ہیں کون کتنا. بیٹے کے بارے میں امی کو پوچھو، امی ہمیشہ کوے کو بچہ کوے کو پیارا ہمیشہ تعریف کریں گے. اسی طرح آپ دیگر سے پوچھو تو وہ تعریف کریں گے. دوسروں سے پوچھو کیسا تو انہوں بولیں گے نہیں بھائی انہوں برابر نہیں، بعد نہیں بہت اچھا. اسی لیے شادی سے پہلے تحقیق کرنے کو کہا جاتا ہے. اگر آپ بیگم سے پوچھو کیسے ماں تمہارے شوہر، بعض بیگماں کیا بولتی الحمدللہ حضرت الحمدللہ. کیا مطلب؟ ناٹ گڈ ناٹ ویری بیڈ، میڈیم، پرواہ نہیں الحمدللہ. اتنے بھی غلیظ نہیں ہونا، اتنے بھی اچھے نہیں، درمیان میں. کبھی بھی گرم نرم گرم، کبھی بھی اچھے کبھی بھی برے، ایسا ہوتے رہتا. کیا بھی نہیں سنبھال نہیں سکتی، مینشن کر سکتے ہیں. کیسے ماں تمہارے شوہر؟ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مطلب؟ ذرا اس سے بھی گریڈ زیادہ، ویری گڈ. کیسے ماں تمہارے شوہر؟ سبحان اللہ، ویری ویری گڈ. اللہ اکبر. وہ تو ایک فرشتے نما انسان ہے، نیک انسان ہے، نیک خیال، نیک سوچ، نیک نظر، نیک فکر، نیک جذبہ، بہت نیک انسان ہے. کبھی کسی کے بارے میں برا
سوچتے نہیں. ایسا انسان بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اسی طرح کیسے بھی تمہارے بیگم الحمدللہ حضرت کتو ویسا کیٹیگری کے ان کو بھی مل کو ہی کر دو. وہاں ایک انٹرویو لے لینا, یہاں ایک انٹرویو لے لینا, دونوں بھی برابر. کیسے حضرت تمہارے بیگم تو کیا بولتی ہیں ماشاء اللہ حضرت, انہوں بھی ماشاء اللہ, انہوں بھی ماشاء اللہ. نمبر کراس کوسٹنس. پھر پوچھے کیسے, انہوں بھی کہے سبحان اللہ, انہوں بھی کہہ رہے سبحان اللہ. تو یہ دونوں جوڑا جنتی جوڑا ہے. الحمدللہ کو آگے بڑھ کر ماشاءاللہ پر آنا ہے, ماشاءاللہ کو آگے بڑھ کر کہاں پہنچنا ہے؟ سبحان اللہ. پہنچیں گے انشاءاللہ. ارے بے کرو گے انشاءاللہ. اسی طرح بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھیں تب بھی الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بچوں کو پوچھے امی ابا تمہارے کیسے, الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیسے بھی تمہارے بھائی, الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیسے تمہارے داماد, الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیسے تمہارے بہو, الحمدللہ ماشاءاللہ. سب کو 3 سرٹیفکیٹ ملتی. اسی طرح پوچھے کیسے نیگیٹو سرٹیفکیٹس کیسے, تو انہوں بولے لا حول ولا قوت الا باللہ. کی بھئی اللہ کے واسطے ان کا نام لے انہوں کو بھی. پھر پوچھے کیسے, کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ. میں ہمیشہ جن جن چیزوں سے توبہ کرتی ہوں, توبہ میں سے یہ دلندر انسان سے شادی کری نا سب سے بڑی غلطی وہ. میری زندگی کی غلطیوں میں بڑی غلطی کون سی, میں نے قبول کیا بول کو دستخط کری دیکھو لا حول ولا قوت. اسے اگر نہیں کرتی تو سکون سے رہتی تھی. میں نہیں کرتا تو سکون سے رہتا تھا. انہوں دو جنے بھی کیا, ادھر بھی دونوں استغفر اللہ پڑھ لکھیں سو. ادھر بھی لا حول, ادھر بھی لا حول, ادھر بھی استغفر اللہ, ادھر بھی استغفر اللہ. آگے بڑھو. پوچھے کیسے تمہارے شوہر, کیسے تمہارے داماد, کیسی تمہاری بیوی, کیسے تمہارے بچے, کیسے تمہارے متعلقین, متوسلین, رشتہ داران. کہنے لگے اعوذ باللہ. کیا بولے, کیا مطلب؟ اعوذ باللہ کے بعد کون آتا سو, اعوذ باللہ ہی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جی وہ شیطان کا نام ہٹا ڈال کو, ان کا نام لکھ لیو. ہمارے شوہر کا نام کیا کرو, لکھ لیو. شیطان کا نام ہٹا ڈال کو, میری بیوی کا نام لکھ لیو. برابر ہوتی دو جنے بھی, کیا بھی فرق نہیں آتا. من شیطان نکال ڈالو اسے, اس کا نام لکھو. میرے بھائیو عزیزو, نیت کرو انشاءاللہ تینوں نیگیٹو درجے سے ہم توبہ کریں گے, تینوں پازیٹیو درجے پر ہم انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ بھائی. پھر نوجوان بھی عہد کرو, نیگیٹو سے نکل کر پازیٹیو میں آئیں گے, کہو انشاءاللہ. آج کا انشاءاللہ کون سن رہا ہے؟ بچیاں بھی نیت کرو, نیگیٹو سے نکل کر پازیٹیو میں آئیں گے, کہو انشاءاللہ. بچے بھی نیت کرو, نیگیٹو سے نکل کر پازیٹیو میں آئیں گے, کہو انشاءاللہ. عورتیں بھی نیت کرو, نیگیٹو 3 درجہ سے نکل کر پازیٹیو میں آئیں گے, کہو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے احکامات پر, مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نیک بندے اور بندیوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جیسی ہم نے زندگی گزاری وہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کیسی بری زندگی ہم نے گزاری ہے. یا اللہ یہ عزم کرتے ہیں یا اللہ نیک زندگی گزاریں گے, اچھی زندگی گزاریں گے, پاک زندگی گزاریں گے, پیاری زندگی گزاریں گے, ایسی زندگی گزاریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں, ایسی زندگی
زندگی سے ہم توبہ کریں گے جس سے آپ نے آپ کے رسول نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں شریعت کو نیک بنا دے, پاک بنا دے. یا اللہ ہمارے اس علاقے کو قبول فرما, ہمارے اس محلے کو قبول فرما, ہمارے ان نوجوانوں کو قبول فرما. یا اللہ ایک بڑی تعداد بہت دیر سے یا اللہ توبہ کرنے کی نیت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے اللہ. اے اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے اللہ. یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے اللہ. دل سے انہوں نے توبہ کیا ہے. یا اللہ ان کی توبہ کو یا اللہ آپ اگر قبول کر لیں گے زندگی کا رنگ بدل جائے گا, زندگی کا ڈھنگ بدل جائے گا, زندگی کے ارادے بدل جائیں گے, زندگی کے نقشے بدل جائیں گے, زندگی کے عزائم بدل جائیں گے, زندگی کے تمام مسائل بدل جائیں گے. اے اللہ توبہ قبول فرما لے. ہم سب توبہ کرتے ہیں, ہم سب معافی مانگتے ہیں. یا اللہ توبہ کو قبول فرما. یا اللہ اس مرتبہ کا رمضان ہمارا بہتر سے بہترین رمضان بنا دے. اس مرتبہ کا رمضان ہمارا یا اللہ تابناک رمضان بنا دے. یا اللہ یہ ہمارے لیے پرکشش رمضان بنا دے, ہماری زندگی کے بدلنے والا رمضان بنا دے. یا اللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں پانچوں طبقات کو, پانچوں شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پانچوں ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر کی کمزوری تو اچھی طرح جانتا ہے, ہماری کمزوریوں کو دور فرما, ہماری کمزوریوں کو دور فرما, ہماری کمائی میں برکت عطا فرما. سچے انسان بنا دے, نظروں میں سچا, زبان میں سچا, تجارت میں سچا, معاملات میں سچا, ملاقاتوں میں سچا, ملنے جلنے میں سچا, رشتہ نبھانے میں سچا. یا اللہ ہمیں شریعت کو بنا دے. یا اللہ جتنے یہاں پر ماں باپ ہیں ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا دے اللہ, ان کے بچوں کو نیک بنا دے اللہ, ان کے نوجوان بچوں کو نیک بنا دے, نوجوان بچیوں کو نیک بنا دے. یا اللہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں ایک خواب سے آپ بدل دیتے ہیں اللہ. یا اللہ زندگی کو بدل دے, زندگی کو بدل دے. یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب بہت دیر سے تجھ سے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا, خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا, خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. یا اللہ جب یہ جائیں تہجد کا وقت تقریباً شروع ہو چکا ہے, تیرے نیک بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں. یا اللہ نصف رات میں یہ بندے بھی بیٹھ کر مانگ رہے ہیں, تو من منکم سائلین کہہ رہا ہے. یا اللہ اپنے فضل سے جتنی باتیں مانگی گئی, دنیا کی تمام سرخ رویاں, آخرت کے تمام خوبیاں, آخرت کی تمام بھلائیاں, آخرت کی تمام کامیابیاں, یا اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کو خصوصاً یہاں کے حاضرین کو نصیب فرما دے. یا اللہ زندگی میں کبھی ہم کسی محتاج کے محتاج نہ بنے, ایسے فیصلے فرما. جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے کسی اور کے سامنے نہ اٹھے, ایسے فیصلے فرما. جو سر آپ کے سامنے جھکے کسی اور کے سامنے نہ جھکے, ایسے فیصلے فرما. یا اللہ تیری ذکر کی توفیق دے دے, امت کی فکر کی توفیق دے دے, دعوت و تبلیغ میں ہم سب کو کام کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ تزکیہ اور تصوف میں جڑ کر اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے اپنی جہالت کو دور کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہمارے بچوں میں علماء اور حفاظ پیدا فرما. اس محلے کو مدینے کی محلے کی طرح بنا دے, اس محلے کو مدینے کے محلے کی طرح بنا دے. جتنے بزرگان دین ذمہ داران اس وقت فکر فرما رہے ہیں, یا اللہ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم فرما. علماء اکرام کی قدردانی نصیب فرما, علماء اکرام کا احترام نصیب فرما, علماء اکرام کی عزت اور قدر نصیب فرما. یا اللہ ان کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اولیاء نے, اتقیاء نے امت کے حق میں جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہیں ان سب سے ہمیں پناہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.